حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے اور ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا بعد میں نام مدینہ یا مدینۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، اس سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر حضرت عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، ابو القعبہ اور عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور ابو القعبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان چاروں میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت سی کوششیں کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سباء اور ام حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور آن حضرت کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشمیع ابو طالب کی ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کی ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے اور باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ تینوں بیٹیوں میں ام ہانی، ام طالب اور جمانہ ہیں۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی، جن کے 4 لڑکے پیدا ہوئے: زبیر، ابو طالب، ابو القعبہ اور عبداللہ۔ ابو القعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ہوا، ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا تک کہا اور ان کو مارنے کے لیے مسجد حرام تک پہنچ گئی،
لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کی بیوی کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور جب وہ مسجد میں داخل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ براجمان تھے، لیکن وہاں پر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگی تاکہ ان کو عذاب پہنچا سکے، اور اسی گستاخی کی وجہ سے خدا نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور آخرکار ابو لہب دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا، اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں عتبہ، موطب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت وہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کو اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ میں کافی شادیاں کیں، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن ہی میں فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کیں اور آپ کی اولاد میں فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی امنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا ایک بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔